جی پاکستانیوں، اب مرحلہ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ کے اندر امریکہ بھاگ رہا ہے اور بری طرح شکست کا اس کو سامنا ہو رہا ہے۔ تو ادھر ایران کے اندر حضرت عنایت اللہ خامنہ ای کی نماز جنازہ ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور اس کے اوپر حملہ نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ ڈیلے کی گئی ہے۔ لیکن امریکہ خوف کے مارے اپنے ملک میں واپس جانے کے چکر میں ہے اور تمام طرف سے وہ شکست کھا چکا ہے۔ ایران کی جیت ہوئی ہے۔ ایران والوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کے چاہنے والے ہیں، اور انہوں نے ثابت قدمی دکھائی ہے۔ ابھی انہوں نے اتنے حملے کیے نہیں ہیں دوسرے ممالک پہ، جن پہ کیے ہیں وہ مسلمان ممالک پہ، ان مسلمان ممالک پہ کیے ہیں جنہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا اور اپنے اڈے دیے تھے، اور وہ ایک طرح سے انہی کے ساتھی تھے۔ تو ان پہ حملہ کرنا بہت ضروری تھا، لازمی تھا اور یقینی تھا۔ اور اب ہمارا پاکستان کا موقف جو سامنے آ رہا ہے، وہ لوگ جب خوف دیکھ رہے ہیں، ہار دیکھ رہے ہیں، تو وہ لوگ، ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ یار ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے، اب ایرانیوں کا ساتھ دینا ہے، امریکن کا ساتھ نہیں دینا، کیونکہ امریکن بزدل ہیں، وہ لوگ یہودیوں کے ساتھی ہیں۔ یہ جو ہماری حکومت ہے نا، یہ 2 نمبر حکومت ہے، اور یہ فارم 47 والی حکومت ہے۔ یہ ووٹ سے لے کے نہیں آئے، ان لوگوں کو تو آرمی نے لگایا ہے، اپنا غلام بنایا ہے، اور غلام یہ شروع سے تھے اور غلامی ہی مریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں ڈی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا، تو اس میں انہوں نے بولا کہ یہ جو فیصلے کیے ہیں یہ شہباز شریف صاحب نے کیے ہیں، یہ ہم نے نہیں کیے۔ کیا وہ اتنا عقل مند ہے؟ کیا وہ اتنا سمجھدار ہے؟ اگر وہ اتنا سمجھدار ہوتا تو وہ غلام نہیں بنتا، وہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے نہیں جاتا۔ تو میرے بھائیوں، آپ ہوش کے ناخن لیں۔ ہمارے جو یہ حکومت لے کے آنے والے ہیں، جو ان کے ہینڈلر ہیں، جو جن کو انہوں نے سر پہ چڑھایا ہوا ہے، یہ غلط فیصلے کرتے ہیں۔ آپ اس طرح بدنام ہو رہے ہیں، آپ کا نقصان ہو رہا ہے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، یہ تو ہیں ہی بدنام، زمانے کے بدنام ترین لوگ ہیں یہ لوگ۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ عمران خان کو ریلیز کیا جائے اور حکومت دی جائے اس کو، اور وہ کام کرے تاکہ اس دنیا میں اور اس پورے اس ریجن میں پاکستان ایک عظیم ملک بن کے اٹھے۔ یقین مانیں، اگر یہ نہیں کیا نا تو ہم بہت بڑے نقصان میں جائیں گے، ویسے ہی ہم نقصان میں اور نقصان میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری تعریفیں کھول کھول کر بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف یہی ہے کہ ہم نیک رستے پہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف یہ ہے کہ ہم اس کے متقی بن جائیں، اپنے دلوں میں اللہ کو بسا لیں۔ اللہ کی تعریف اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنے دل کے اندر اسے بسا لیں۔ باتیں کرنے کے لیے تو بہت زیادہ باتیں ہیں، بہت باتیں کی جا سکتی ہیں اسلام کے بارے میں، لیکن سب سے اسلام کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر اللہ کو اتاریں۔ اللہ ہی اس دل میں بستا ہے اور اسی کو بسائیں۔ یقین مانیں، اب وہ دور نہیں ہے 1999 میں، 1990 میں ہم نہیں کھڑے ہوئے، اب ہم 2026 کے اندر ہیں۔ یہ دنیا بہت تیز ہو چکی ہے، اس کے اندر بہت تبدیلی آ چکی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا عمران خان کے باہر آنے کے بعد، لیکن کم سے کم ہم یہاں پہ رک تو سکتے ہیں، ہم اچھائی کی طرف جا تو سکتے ہیں۔ ہم نے اچھائی کی طرف جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔